بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میں نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں رہتی اور اگر کوئی مجھ سے ملنے آتا تو سونے کا بہانہ کر دیتی۔ میرے پاس اب کہنے کو کیا بچا تھا؟ اپنے شوہر کی یادوں میں کھوئی رہتی اور انہیں یاد کر کر کے روتی۔ ساس اور نندوں نے بھی مجھ سے منحوس کہہ کر ملنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سب پریشانی کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ میرے شب و روز اپنے کمرے کے اندر ہی گزرنے لگے، لیکن کبھی کبھی گھٹن کا احساس ہوتا تو میں چھت پر چلی جاتی، تازہ ہوا کھاتی اور کچھ وقت وہاں بیٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ جاتی۔ ستم تو یہ تھا کہ میرے کمرے میں بجلی بھی نہیں تھی، پنکھا چلتا لیکن اس قدر آہستہ کہ ہوا نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ میرے کمرے کا پنکھا خراب تھا لیکن میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں ان دنوں عدت میں تھی، اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے صبر کیے خاموشی سے اپنے ہی گھر میں بیٹھی رہی۔ ایک دن معمول کے مطابق مغرب کے بعد میں نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی کہ مجھے گھٹن سی محسوس ہوئی۔ دیکھا تو بجلی چلی گئی تھی۔ ساس اور نندیں نہ جانے کہاں پڑوس میں گئی تھیں۔ تب مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چھت پر آ گئی۔ چھت پر بیٹھے مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ لگا جیسے میرے آس پاس سفید رنگ کی دھند سی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دھند اس قدر واضح تھی کہ مجھے لگا آسمان سے بادل آ گئے ہیں، لیکن یہ تو گرم علاقہ تھا، یہاں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے لگی، لیکن اس قدر شدید اندھیرے میں مجھے کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تب میں نے سوچا نیچے سے لالٹین لے کر آتی ہوں، شاید اس کی روشنی میں مجھے کچھ نظر آ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا، کچن سے جا کر لالٹین اٹھا لائی۔ میں نے چھت پر جا کے ادھر ادھر لالٹین گھمائی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی سفید اور گھنی قسم کی دھند پوری چھت پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ دھند کہاں سے آ رہی تھی اس بات کا پتہ لگانا مشکل تھا۔ دھند اس قدر واضح تھی کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن لالٹین کی روشنی میں دور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تب میں نے سوچا کہیں یہ دھواں نہ ہو جو آگ لگنے کی وجہ سے ادھر ادھر پھیلا ہوا ہو اور مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دھند سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ خیر، اتنی دیر میں بجلی آ گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی۔ مجھے بھوک لگ چکی تھی۔ میں نے کچن سے جا کر کھانا اٹھایا، اپنے کمرے میں آ کر کھانے لگی۔ آج مجھے اپنے شوہر کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ لمحے بھر کو لگا جیسے میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اب طرح طرح کے سائے نظر آتے ہیں؟ میں نے سوچا۔ خیر، کھانا کھاتے کھاتے مجھے پتہ ہی نہ چلا، پانی ختم ہو گیا۔ میں پانی لینے باہر گئی تو مجھے لگا چھت والے کمرے سے ایسی ہی دھند نیچے کو آ رہی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس وقت ہمت نہ تھی کہ میں اوپر جا کر دیکھتی۔ خیر، واپس کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے سوچا چھت پر جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ دھند اب بھی باقی ہے یا نہیں۔ چھت پر جا کر دیکھا دھند تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ہمارے سامنے جو پڑوس کی چھت تھی وہاں ایک کمرے سے ہلکا ہلکا دھواں نما نکل رہا تھا جو سفید رنگ کا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ رات کو بھی یہ دھند یہیں سے نکلی ہوگی۔ پھر میں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے اس گھر میں آگ لگی ہو یا کسی نے کچھ جلایا ہو، تبھی یہ سفید رنگ کا دھواں کل چھت تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ اگلی شام جب میں چھت پر گئی تو مغرب ہوتے ہی ہر طرف ہلکا ہلکا سفید رنگ کا دھواں پھیلنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور مجھے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ دھواں ہمارے سامنے والے پڑوس کے گھر کی چھت سے آتا ہے۔ اب یہ میرے لیے نیا مشغلہ بن گیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ دھواں کہاں سے آتا ہے، اگر آگ لگتی ہے تو جلتا کیا ہے؟ دھوئیں کی خوشبو میں جیسے مشک اور عنبر بسی ہوتی۔ میں نے سوچا میں اگلی چھت پر جا کر دیکھوں گی
اور خود اس چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں گی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس چھت کے درمیان اور ہماری چھت کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ تھا، میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے دن ماسی نذیرہ مجھ سے ملنے آئی، وہ اماں کا کوئی سندیسہ لائی تھی۔ تب میں نے اسے کہا، نذیرہ میں تو ٹھیک ہوں، کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ بولی، جی بی بی جی، ایک نہیں 1000 کام کروں گی۔ میں نے کہا، تم مجھے رضیہ کے گھر سے ایک سیڑھی لا دو، لکڑی کی سیڑھی جو پینٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میں تمہیں 500 روپے بھی دوں گی، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ میری بات سن کر حیران ہو گئی، کہنے لگی، تم اس کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا، زیادہ سوال جواب نہ کرو، مجھے آج رات ہر صورت وہ سیڑھی چاہیے۔ نذیرہ مان گئی اور کہنے لگی کہ میں شام کو آ جاؤں گی، سیڑھی نیچے والے دروازے کے پاس رکھ دوں گی، تم خود لے لینا۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری نندیں یا ساس مجھے دیکھ لے تو پھر ہزاروں سوال جواب کریں۔ میں نے کہا، تم ایسا ہی کرنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وقت مقررہ پر نذیرہ آئی اور سیڑھی رکھ کر چلی گئی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، ابھی گھر میں لائٹ آن نہیں ہوئی تھی، تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہی تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور لکڑی کی سیڑھی جا کر نیچے سے اپنے کمرے میں لے آئی، لیکن کسی کی نظر میں نہ آئے اس لیے میں نے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں بے صبری سے اوپر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے لالٹین اور ٹارچ وغیرہ بھی اپنے پاس رکھ لی تھی، لیکن میں ٹارچ نہیں لے جا سکتی تھی، اس لیے کہ اگر میری ساس کو ضرورت پڑ جاتی تو وہ ڈھونڈتی ہوئی میرے کمرے تک آتی، میں نہ ملتی تو پھر چھت پر آ جاتی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھیں کہ میں اکثر چھت پر ہی پائی جاتی ہوں۔ سو میں نے لالٹین کا سہارا لیا اور رات کے گہرے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات گہری ہوئی تو میں اپنے کمرے سے نکلی، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کچن سے جا کر لالٹین لی اور سیڑھی کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لے گئی۔ چھت کا دروازہ پہلے سے کھول رکھا تھا۔ میں نے احتیاط سے سیڑھیوں کو چھت کی دیوار کے ساتھ لگایا اور خود آہستہ آہستہ آگے کو ہوتی کھسکتی دوسری طرف جانے لگی۔ میں بڑی احتیاط سے آگے جا رہی تھی، اگر ایک قدم بھی ادھر ادھر ہو جاتا تو نیچے گلی میں میری لاش ہی ملتی۔ اس وقت نہ جانے میرے سر پر کیا جنون سوار تھا کہ میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھتی گئی۔ آگے جا کر دوسری چھت پر پہنچتے ہی لکڑی کی سیڑھی نے پلٹا کھایا اور نیچے گلی میں جا گری۔ اف خدایا، میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ اگر گلی میں آواز پیدا ہوئی ہوگی تو کسی نے کیا سوچا ہوگا کہ اس چھت پر ہو کیا رہا ہے، اور پھر ایک بات یہ بھی کہ اب یہاں سے سیڑھی لگا کر میں آ تو گئی تھی، لیکن میری سیڑھی نیچے گر گئی تھی، میں واپس گھر کیسے جاؤں گی؟ میں نے یہ سوچا، اب تو لازم تھا کہ میں اس گھر کے اندر جانے کی کوشش کروں تاکہ میں نیچے والے دروازے سے نکل کر واپس اپنے گھر جا سکوں۔ میں پیچھے مڑی، لالٹین میرے پاس ہی تھی۔ میں نے دیکھا سفید رنگ کی وہ دھند اب بھی کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ اس گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ گھر برسوں سے ویران پڑا ہے، لیکن یہ دھواں دیکھ کر مجھے تجسس ہوا۔ میں نے لالٹین اونچی کی اور سیڑھیوں سے اندر اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا دھند آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ دھند سے عجیب سفید رنگ کی روشنی بھی پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی پھوٹتی تو ایک عجیب سا پرلطف سا احساس پیدا ہوتا۔ میں نے دیکھا یہ روشنی بہت خوبصورت تھی اور اس میں عجیب طرح کی ٹھنڈک تھی۔ اب میں نے اپنی لالٹین سیڑھیوں پر ہی رکھ دی تھی، کیونکہ آس پاس کا منظر اب بالکل صاف تھا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا روشنی اندر والے کمرے سے آ رہی تھی اور دھند کم ہوتی جا رہی تھی۔ مارے تجسس کے میرے پاؤں آگے بڑھتے گئے۔ آگے جا کر دیکھا تو وہ دروازہ بند تھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھسکایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک سرشار ہو گئی۔ کمرہ سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا، جبکہ زمین پر سفید رنگ کا ایک بڑا سا مسلح بچھا تھا اور اس پر ایک خوبرو نوجوان بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی تسبیح تھی اور اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔
اسے دیکھتے ہی مجھے اس میں اپنے شوہر کا عکس نظر آیا۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ قریب تھا کہ میں وہاں سے پلٹ جاؤں کہ اس نے مجھے پکارا، اندر آئیے، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے مصلی پر بیٹھنے کا کہا، میں بیٹھ گئی۔ تب وہ مجھ سے مخاطب ہوا، تم روتی مت رہا کرو، تمہارے شوہر کی روح کو تکلیف ہوگی، رونے کی بجائے دعا مانگو گی تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس شخص کے لہجے میں عجیب طرح کا سرور اور سحر تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ میں اپنے شوہر کے لیے دعا کرنے لگی۔ دعا کرتے کرتے میں اس ماحول میں اس قدر کھو سی گئی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ کافی دیر یہی کیفیت طاری رہی، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونا بند ہو گیا کہ میں اس دنیا کا حصہ ہوں۔ ایک سرور اور رقص کی کیفیت تھی جو میرے من میں طاری تھی۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے آنکھیں کھولیں، آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے جھٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ میرے ساتھ مصلی پر ایک سفید رنگ کا خوبصورت ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ ابھی مجھے حملہ کر کے اس دنیا سے ہی رخصت کر دے گا، لیکن اس سانپ نے مجھے کچھ بھی نہ کہا، بددستور بیٹھا مجھے غور سے دیکھتا رہا جیسے مجھے جانتا ہو۔ میں نے اس نوجوان کو آواز دی، سنیے، آپ کہاں گئے ہیں؟ یہ سانپ، میں کہنے ہی والی تھی کہ نوجوان کا عکس مجھے دروازے میں نمودار ہوتا محسوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سفید رنگ کا ناگ اب بھی بددستور وہیں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف سا آیا۔ میں جانماز سے اٹھی اور دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی اوپر آ گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس اپنے گھر کیسے جاؤں۔ تب میں نے دیکھا سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ دھیرے دھیرے آواز میرے کانوں کے قریب ہوتی گئی۔ بالآخر دروازہ کھلا اور وہ نوجوان دروازے سے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ سنیے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میں یہاں آ کر مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ گھر والوں کو نہیں پتا کہ میں ادھر آئی ہوں۔ اب یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو سیڑھی لائی تھی وہ گلی میں گر گئی ہے۔ اچھا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نوجوان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں آج ہی نہیں، پوری زندگی آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ کے شوہر نے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ نوجوان کا لہجہ عجیب طلسماتی سا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ رہنے دیجیے، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، نوجوان نے کہا اور ہاتھ سے دوسری طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر نظر گھما کر دیکھا تو لکڑی کی وہ سیڑھی وہیں موجود تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نوجوان کا شکریہ ادا کر کے سیڑھی سے چڑھ کر دوسری طرف چھت پر کود گئی۔ سچے دل سے توبہ کی کہ اب دوبارہ کبھی اس چھت پر نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے وہاں پر کون رہتا ہے اور وہ نوجوان کون ہے۔ میں یہی سوچتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو ساری چیزیں سمٹی پڑی تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، لیکن اس دن کے بعد سے میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ میں اٹھتی تو ناشتہ کچن کی بجائے میرے کمرے میں پڑا ہوتا۔ میں وہیں سے ناشتہ کر لیتی۔ اس بات پر میری نند نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ میں نہ جانے کیا خاص ڈبل روٹی اور جام منگوا کر اپنے کمرے میں کھاتی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس دن صبح صبح میری نند نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگی، مجھے سب پتہ ہے تم یہاں بیٹھ کر کیا کرتی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا۔ میں دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ سامنے بیٹھی کراہ رہی تھی۔ اس کی کمر پر کسی نے زور سے تھپڑ مارا۔ یہ مجھے اسی نے بتایا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ بہرحال میں نے اسے کچھ نہ کہا کہ مبادا وہ مجھ پر ہی شک نہ کرے۔ خیر، اس دن کے بعد سے میری نند اور ساس نے جب بھی مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا۔ اس بات کی وجہ سے سسرال میں سب لوگ مجھ سے کترانے لگے۔ کوئی کہتا میں جادوگرنی ہوں تو کوئی کہتا میرے ساتھ آسیب ہے، مگر میں ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ میں اللہ کی کامل ذات پر یقین رکھتی تھی اور میرا اس پر پورا بھروسہ تھا۔
दिन यूं ही गुजरते गए। 6 महीने के बाद मेरी इद्दत मुकम्मल हुए। 3 महीने ही गुजरे थे कि कमीरो कबीर ख़ानदान से मेरा रिश्ता आ गया। ये रिश्ता इस कदर माकूल था कि मेरे माँ बाप को इनकार की कोई वजह न बनी। मेरी दूसरी शादी के बाद मुझे वो नाग कभी नज़र नहीं आया जो अक्सर मेरे कमरे में मुझे बैठा नज़र आता था, लेकिन जब मैं आंखें मल कर देखती तो वो कहीं ना होता था। आज भी मुझे उसकी याद आती है तो दिल उदास सा हो जाता है, क्योंकि वो पूरे 6 महीने मेरे साथ एक मुहाफिज की तरह रहा था, और भला अपने मुहाफिज का एहसान कौन भुला सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।